کس کی؟ 25 سال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحق مع علی وعلی مع الحق، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک ہم ایک لائیو سیشن کرتے ہیں، جس میں ہم روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہمارا موضوع ہے حق اور باطل۔ کل کا موضوع بہترین رہا، الحمدللہ سب دوستوں نے رسپانس دیا، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حق اور باطل۔ میں اپنے پروگرام میں رمضان خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رمضان خان شامل ہو گئے ہیں، بہت مہربانی رمضان خان، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ میرے خیال میں دبئی سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حق اور باطل۔ حق کا کیا مطلب ہے یا باطل کسے کہتے ہیں؟ میں باقی بھی دوستوں کو شامل ہونے کے لیے ویلکم کرتا ہوں، بہت مہربانی آپ لوگوں کی۔ عزیزان، آج کا موضوع ہے حق اور باطل۔ حق اور باطل دنیا میں حق کی بات اگر کی جائے تو لوگ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ میں اپنے پروگرام میں آنے والے معززین کا شکر گزار ہوں۔ حق کی بات جب کی جائے، میں فضل عباس نقوی کا تہ دل سے مشکور ہوں، آپ شامل ہو گئے ہیں ہمارے پروگرام میں، ماشاءاللہ۔ اسلم بلوچ صاحب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، آپ شامل ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان، حق اور باطل، فضل صاحب آپ 2-3 دن کے بعد ہی نظر آ رہے ہیں مجھے، کل بھی ہمارے پروگرام میں نہیں تھے آپ شاید، اور پرسوں بھی نہیں تھے میرے خیال میں، تو آج شاید آپ آ گئے ہیں، اللہ آپ کو لے آئے، سلامت رہیں۔ تو عزیزان، حق اور باطل، مختار صاحب کو میں اپنے پروگرام میں شامل ہونے پہ جو ہے نا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ رمضان خان صاحب ہیں، یہ سعودی عرب سے ہیں، ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو عزیزان، حق اور باطل کا مطلب کیا ہے؟ جب کائنات کے رسول نے فرما دیا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور رسول خدا نے دعا فرمائی، میں اپنے پروگرام میں کلیم اللہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، وہ شامل ہو گئے ہمارے پروگرام میں، بہت شکریہ کلیم اللہ بھائی۔ تو عزیزان، رسول خدا فرماتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جو آخری بات رسول خدا نے کی وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ کائنات کے رسول نے دعا کی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور فرماتے ہیں اے پروردگار، حق کو ادھر موڑ دینا جب علی مڑ جائے، حق کو ادھر موڑ دینا جب جہاں علی مڑ جائے۔ اس کا مطلب ہے حق علی کا محتاج ہے، حق علی کا پیروکار ہے، حق علی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، ساری کائنات علی ایک طرف ہو جائیں تو علی حق پر ہوں گے، علی کا راستہ کبھی نہ چھوڑنا۔ جو علی کا راستہ چھوڑ دے گا وہ باطل پہ ہوگا، جو علی کو چھوڑ دے گا وہ باطل پہ ہوگا، جو علی کے راستے پہ چلے گا وہ حق پہ ہوگا۔ فضل نقوی صاحب کہہ رہے ہیں دعا کی اپیل ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شفائے کاملہ دے۔ اور نوید گیلانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، گیلانی صاحب موسٹ ویلکم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ تو عزیزان من، حق اور باطل کیا ہے؟ جو رسول خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ عمل کرے گا وہ حق پہ عمل کر رہا ہے، جو اسے منہ موڑ لے گا وہ باطل پہ ہے۔
جب کائنات کے پیغمبر عظیم نے فرما دیا ہے کہ حق اس طرف ہے جہاں علی ہے، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دینا جہاں علی ہوں، تو اس کا مطلب ہے اگر علی کے ساتھ جاؤ گے، علی کے راستے پہ جاؤ گے تو حق تمہارے ساتھ ہوگا، تم حق پہ ہوگے، علی کو چھوڑ دو گے تو حق تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تم باطل پہ عمل کر رہے ہوگے، باطل تمہارے ساتھ ہوگا، تو جو باطل پہ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ محمد عمران قرائی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سید نوید بخاری صاحب کو موسٹ ویلکم، ماشاءاللہ آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ عزیزان، حق اور باطل، جب امیر کائنات دنیا میں آئے، جیسے جیسے وقت گزرتا آیا، ایک دن مسجد میں شامل ہوئے، نماز کے لیے داخل ہوئے تو کائنات کے رسول منبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ اس کا مطلب ہے اگر حق کی تلاش کرنی ہے تو ہمیں رسول خدا کے دروازے پہ جانا چاہیے، ہمیں ادھر سے ہی حق مل سکتا ہے، حق کا اور کوئی راستہ ہو نہیں سکتا، حق کا اور دروازہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں ہمیں حق کس نے بتایا ہے یا کس نے بتانا ہے؟ حق کی بات ہم نے سنی ہے یا رسول خدا نے بتائی ہے حق کی بات، یا رسول خدا کی اولاد نے حق کی بات بتائی ہے، یا اللہ کے قرآن نے حق کی بات بتائی ہے؟ رمضان خان مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد کیجئے گا۔ آج طبیعت بھی بہت خراب تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ آج آؤں یا نہ آؤں، لیکن میں نے کہا کچھ 2 دن مسٹیک ہوئی، میری طبیعت صحیح نہیں تھی، تو عزیزان کے فون کال میسج واٹس ایپ پہ میسنجر پہ آتے رہے کہ آقا صاحب آپ نہیں آئے، تو اسی لیے میں نے کہا آج بھی طبیعت تھوڑی خراب تھی، آج تھوڑا مختصر ٹائم ہم جو ہے نا کریں گے، 9:30 سے 10 بجے تک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ نئے موضوع کے ساتھ پورا 1 گھنٹہ۔ وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے 1 گھنٹہ رکھوایا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے آدھا گھنٹہ رکھا تھا کہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا اس میں انسان جو ہے نا وہ بور نہیں ہوتا، بندہ تھکتا نہیں ہے۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں ہمارا پروگرام آدھے گھنٹے کا ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ تھک جاتے ہیں، اتنی دیر کوئی نہیں سن سکتا کسی کو۔ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ گزرنے میں بھی دیر نہیں لگتی، تو سننے میں بھی مزہ آتا ہے بات کا۔ گھنٹہ پورا جب میں تھک جاتا ہوں بولنے والا 1 گھنٹہ، تو سننے والے کہاں سنتے ہیں؟ تو عزیزان، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام گھنٹے کا رکھوایا ہے، وہ غائب ہیں، منظر سے غائب ہو گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، معراج پہ چلے گئے ہیں یا عمرے پہ چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اب وہ آ نہیں رہے۔ چاند بخاری صاحب، ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ پروگرام ہمارا بڑھوایا، ایک دن تو اس نے 1 گھنٹہ 22 منٹ کروا دیے، وہ آیا جب میں 1 گھنٹہ پورا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو عزیزان من، میرے اوپر بھی رحم کریں اور اپنے اوپر بھی رحم کریں۔ میں ساجد کھوسا صاحب کو پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جو ہے نا ویلکم کرتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، شکریہ بہت بہت۔ تو عزیزان، حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے۔ حق ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہمیں حق کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے دروازے سے نہیں ملے گا، ہمیں حق کی بات خدا کے رسول کے دروازے سے ملے گی، یا اس دروازے سے ملے گی جس کو رسول خدا نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب کائنات کے رسول نے فرما دیا علی حق ہے، حق علی ہے، حق کو مانو۔ جب حق کی بات آ جائے عزیزان، حق کی بھی قسمیں ہیں، ایک قسم نہیں حق کی۔ ایک حق ہوتا ہے کسی کو دینا ہوتا ہے۔ میرے لیے دعا کرنا، آج 2 دن سے مجھے کافی زکام ہو گیا ہے۔ ساجد کھوسا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، مولا شفا دے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ تو حق کی بات جو ہے وہ دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، حق کی جو بات ہے وہ دروازہ رسول خدا سے ملے گی۔ حق کی میں قسمیں بتا رہا تھا، جو حق کو حق جانتا ہے۔ اب جناب سیدہ کی بات کریں، جن لوگوں نے جناب سیدہ کا حق چھینا، جنہوں نے جناب سیدہ کو حق کے لیے جناب سیدہ کو 4 گھنٹے تک کھڑائے رکھا، وہ کیسا حق تھا؟ وہ ایسا حق تھا جو حق رسول خدا چھوڑ کر گئے تھے۔ عزیزان، جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ وہ وارث سلیمان داؤدا، نبیوں کے اور وارث ہو سکتے ہیں، کیا رسول خدا کا وارث کوئی نہیں ہو سکتا؟
انہوں نے تو اپنے ہوتے ہوئے علی کو وارث بنا دیا. کہا کہ اے علی میں جا رہا ہوں، میرے بعد تو میرے گھر کا وارث ہے، علی تو میرے بعد میرے تخت کا وارث ہے، علی تو میرے بعد میرے مسند کا وارث ہے، علی تو میرے بعد میری اولاد کا وارث ہے، علی تو میرے بعد میرے تخت و تاج، میرے علم و شہر کا وارث ہے. جب رسول خدا جناب علی کو اپنے ہوتے ہوئے وارث بنا کے گئے ہیں، آج کے جاہل کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی انبیاء کی وراثت؟ یہ اتنا بڑا باغ جو تھا جناب سیدہ کا حق تھا، جو حق کو چھین لے، جو حق کو کھا لے، وہ غاصب ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، وہ غاصب ہوتا ہے. کیوں نہ بیان کریں سیدہ کا حق؟ سیدہ کا حق اتنا عظیم حق ہے جو لوگوں نے سیدہ سے چھین لیا. بی بی کا حق لوگوں نے کھا لیا. ہم تو بائی نیم نہیں کہہ سکتے، یہ بی بی اتنا مظلوم ہے، بتا ہی نہیں سکتے. ہم کیوں بتائیں؟ ہم وہ نام ہی کیوں لوئیں جن ناموں سے ہمیں پریشانی ہو، مشکلات ہوں؟ نام وہ لیں جن سے مشکلات آسان ہو، نام وہ لیں جن سے پریشانیاں دور ہوں. وہ نام ہم کیسے لیں جن ناموں کے لینے سے ہمیں پولیس لے جائے، ہمیں جیل میں بند کر دیا جائے؟ میں تو کہتا ہوں ہمیں اللہ پناہ دے ان ناموں سے. ہم وہ نام لیتے ہیں جن ناموں سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، جن ناموں سے اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، جن نام کے لینے سے اللہ کی اہل بیت بھی راضی ہوتی ہے ہم سے. اللہ کے پیارے لوگ راضی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نام اتنا پاک ہیں. یہی حق ہے، یہی حق ہے اور حق نہیں. جو ان سے منہ موڑے گا، جو دنیا کے کسی محاذ پر آل محمد کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، وہ لعنتی تو ہوگا، وہ حق پر نہیں ہوگا. جو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، جو اہل بیت کے راستے میں آئے گا، جو آل محمد کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، جو آل محمد کے راستے میں آ کے مخالفت کرے گا، وہ لعنت کا حقدار تو ہو سکتا ہے، وہ حق پہ نہیں ہو سکتا، وہ باطل پہ ہے. کربلا کا معرکہ دیکھ لے، کربلا کی جنگ دیکھ لے، حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا؟ جو رسول خدا کا نواسہ تھا وہ حق پہ تھا، جو رسول خدا کی شریعت کا دشمن تھا وہ باطل پہ تھا. یہی حق اور باطل ہے. عزیزان، یہ بھائی کہہ رہے ہیں مرشد دھیان کرو FIR ہو جائے گی، تھوڑے دیر پرچہ ہو جانا ہے. بھائی میں بی بی کے حق کی بات کر رہا ہوں، جناب سیدہ کی بات کر رہا ہوں. سیدہ وہ کائنات کی مخدومہ ہیں جو نبی سلطان تھے، نبیوں کے سلطان، وہ ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. جب کائنات کا سردار اس بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو تو امتی ہو کر وہ بی بی کا احترام نہ کرے تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عزیزان، حق یہی ہے. آل محمد کا راستہ حق ہے، آل محمد کے بتائے ہوئے اصول حق ہیں، آل محمد کے گھرانے کا بتایا ہوا ایک ایک فرد حق ہے، ان کے بچے بھی حق ہیں. شہزادہ علی اصغر کی دیکھ لیں، جناب شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کا سن تھا، وہ حق پر تھے، انہوں نے حق بتایا. جب ان 6 ماہ کے بچے نے میدان کربلا میں کہا العطش العطش، تو فوج اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی کہ 6 ماہ کا بچہ بول رہا ہے، کیونکہ وہ بچہ حق پہ تھا، وہ حق کی طرف تھا. جو مقابلے میں تھے وہ باطل پہ تھے. آل محمد کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، یا جو علی مولا کے مقابلے میں آیا، یا جو امام حسن کے مقابلے میں آیا، یا جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، وہ حق تو نہیں ہو سکتا، وہ باطل ہو سکتا ہے. اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، کائنات ایک طرف ہو جائے، علی ایک طرف ہو جائے، علی اور علی کی اولاد حق پہ ہوگی، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل پہ ہوگا. تو کیسے حق چھینا گیا آل محمد کا؟ آج سادات کو خمس کیوں نہیں ملتا؟ سادات کا حق شروع سے چھینا گیا ہے، سادات کا حق سادات سے چھین لیا گیا ہے، سادات سے ان کا حق غصب کر لیا گیا ہے. عزیزان، سادات کا بہت بڑا مقام ہے، سادات کی بہت بڑی عزت ہے رسول خدا کی وجہ سے، کیونکہ
رسول خدا سید ہیں، ان کی اولاد سید ہے، اگر سادات کا جو احترام نہیں کرے گا، ہمارے چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو سید کا احترام نہیں کرتا، جو سادات کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو سید احترام تو دور کی بات، جو سادات کا حق چھین لے۔ یہ ترسوں ایک دو دن پہلے ایک ایم پی اے یا ایم این اے تھی میرے خیال میں، زہرا نقوی، انہوں نے قرارداد پیش کی ہے پنجاب اسمبلی میں، میرے خیال میں پتہ نہیں، ہاں تقریباً پنجاب اسمبلی میں، کہ سادات کو اس کا حق دیا جائے، غریب سادات کو خمس دیا جائے۔ خمس ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ قرآن کھولیں 10واں سپارہ، پہلی آیت اللہ نے خمس کی رکھی ہے کہ خمس سادات کا حق ہے۔ خمس سادات کو دو، جو غریب سید ہیں، جو بیچارے لاچار ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، خمس کن کا حق ہے؟ خمس سادات کا حق ہے، رسول کے قرابت داروں کا حق ہے، رسول کے رشتہ داروں کا حق ہے۔ جو بھی آل محمد کا حق چھین کے رہتا ہے، آل محمد کا حق کھاتا ہے، آل محمد کو حق نہیں دیتا یا سادات کو حق نہیں دیتا، وہ کل بھی باطل پہ تھا، وہ آج بھی باطل پہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ خمس دو رسول کے قرابت داروں کو، حق دو رسول کے رشتہ داروں کو، حق دو یتیموں کو، حق دو بیواؤں کو، حق دو مسکینوں کو۔ یہی حق ہے عزیزان، یہی حق رسول بتا گئے ہیں، یہی حق اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ قرآن ہے، میری اپنی بات نہیں، میں کون ہوں اپنی طرف سے بات کرنے والا؟ یہ مجھے کیا اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دین کے اندر میں کوئی چیز شامل کروں یا کوئی چیز میں نکال لوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ حق دو رسول کے قرابت داروں کو، حق دو رسول کے رشتہ داروں کو، جو سید یتیم ہیں، جو سید زادیاں بیوہ ہیں، جو مسکین ہیں، جو لاچار ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، جو حق خبز کے مستحق ہیں، ان سادات کا حق دو۔ یہ سادات کا حق تو شروع سے لوگ کھا کے آ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس کوئی نہیں دیتا، خمس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، یہ بنا تو اسلام کے نام پہ ہے لیکن قانون انگریزوں والے چل رہے ہیں۔ کیسا انصاف دے رہی ہیں پاکستان کی عدالتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انصاف کا بیڑا غرق ہو گیا ہے پاکستان میں۔ اتوار کے دن بھی آپ کو انصاف مل سکتا ہے پاکستان میں، چھٹی والے دن بھی آپ انصاف لے سکتے ہیں۔ یہ کیسی عدالتیں ہیں؟ کیسے عادل بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ؟ یہ انصاف، آج انصاف اس کو ملے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا، آج انصاف اس کو ملے گا جو مالدار ہوگا، جو جائیداد والا ہوگا، اس کو انصاف ملے گا۔ غریب بیچارہ پھر رہا ہے، غریب پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے یا کوئی بھی مسئلہ اس کا بن گیا ہے، اس پہ کیس بن گیا ہے، اس کو حق نہیں ملتا۔ غریب کو عدالت میں انصاف کیوں نہیں ملتا؟ یہ ہماری عدالتوں کا نظام ہے۔ لیکن جو پیسے والا ہوگا اس کو انصاف بھی مل جائے گا، اس کو سارا کچھ مل جائے گا۔ عدالتیں ان کے لیے ریلیف دیں گی، یہ پیسے والا ہے، وہ ججز خرید لیتا ہے، وہ اتنا پیسے مارتا ہے۔ عزیزان، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ اسلام کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ وہ اسلام ہے جس کے بانی کا نام سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ دیکھیں، ایسے عظیم شخصیت جس اسلام کی بانی ہے، تو ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ آج کے دور میں خصوصاً انصاف نہیں مل رہا، کسی کو بھی نہیں انصاف مل رہا۔ یہ جیسے دیکھیں گزشتہ دور گزرے یا دور حاضر میں دیکھیں، آج کل مہنگائی نے اتنا غریب کو غریب کر دیا ہے، امیر کو امیر کر دیا ہے۔ کیوں نہیں مل رہا یہ انصاف؟ کیوں نہیں مل رہا یہ حق؟ اسی لیے نہیں مل رہا، نظام بگڑا ہوا ہے، ہمارے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ملک کو چلانے والے ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے ملک کے سربراہ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو غریب کو ریلیف مل سکتا ہے، غریب کو اس کا حق مل سکتا ہے۔ کیوں نہیں دیتے غریب کو انصاف؟ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔
بات صحیح ہے نا، پیسے والے کے لیے انصاف ہے، غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سنیں، اگر جس غریب کو ادھر انصاف نہیں مل رہا تو وہ بروز محشر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ وہ تو حقیقی عادل ہے، وہ خالق تو حقیقی جج ہے، وہ تو بڑا عادل ہے، جو فیصلہ اس نے کرنا ہے وہ فیصلہ کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹوک بھی نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ جو فیصلہ خالق کی کائنات نے کرنا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، وہ تو عادل ہے، وہ تو حقیقی ہے، وہ تو ہمارا حقیقی خدا ہے۔ اس نے بروز محشر جب میدان محشر لگے گا، سارے مجرموں کو پیش کیا جائے گا، حساب کتاب کیا جائے گا، ادھر نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی پیسہ چلے گا، کچھ نہیں چلے گی، لیکن جو چلے گا وہ انسان کا نامہ اعمال چلے گا۔ جو اعمال میں ہوں گے جو کچھ، انسان کو اسی اعمال کی بنیاد پہ سب کچھ ملے گا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ حق ہے، اس کا فیصلہ حق ہوگا، وہ کبھی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے فیصلے کے بارے میں ہم کبھی غلط سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جس نے کائنات کو خلق کیا، جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، پورے کائنات کے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا رازق ہے، جس نے گھر دیا ہے، جس نے مال دیا ہے، جس نے دولت دی ہے، جس نے عزت دی ہے، جس نے شہرت دی ہے، جس نے پیسہ دیا ہے، جس نے اولاد دی ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس کا فیصلہ بھی اٹل ہوگا۔ کوئی مائی کلال اس حقیقی خالق کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا فیصلہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، اس کے انبیاء حق ہیں، اس کے ائمہ ہدیٰ حق ہیں، آل محمد حق ہیں، اہل بیت حق ہیں۔ اگر بروز محشر شفاعت چلے گی یا انبیاء کی چلے گی یا اہل بیت کی چلے گی، اور کسی کی شفاعت نہیں چل سکتی، کیونکہ شفاعت کا دروازہ ان کے دروازے سے ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، نہ ہی اور کوئی شفاعت کے قابل ہے۔ یا انبیاء شفاعت کریں گے یا اہل بیت شفاعت کریں گے۔ میرے خیال میں ہمارا وقت جو ہے نا اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے، تو عزیزان کل سے جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ آدھا گھنٹہ ہوگا، گھنٹہ کوئی نہیں سن سکتا، سارے تھک جاتے ہیں بیچارے، سارے دن کے تھکے ہوئے، روزے رکھے ہوئے، میں بھی تھک جاتا ہوں گھنٹہ بیٹھ کے، آپ بھی تھک جاتے ہیں، لہٰذا آدھا گھنٹہ ہوگا تاکہ ہمیں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، آرام سے مختصراً بات کر کے ایک روزانہ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہوں گے۔ میں آپ اجازت لینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مجھے اجازت دے دیں تاکہ کل ہم انشاءاللہ تعالی اپنے وقت کے ساتھ ایک اچھے اور بہترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔